السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، طالب علم، طالبات اور اساتذہ کرام، آج پھر ہم انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں یہودیوں کی اولڈ ہسٹری کا بھی ذکر کریں گے اور فلسطین اور غزہ کے موجودہ حالات کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگرچہ یہ میرا چینل اسکول کی بکس پڑھانے کے لیے، ٹیچنگ کے لیے ہے، لیکن یہ تاریخ، یہ اسلامی ہسٹری اور موجودہ حالات کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میرے اس چینل پہ آپ کو یہ سب بھی انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس وقت غزہ سٹرپ جو ہے اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جی غزہ، جہاں پہ اس وقت جنگ جاری ہے اور اسرائیل کی جانب سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ اسرائیل نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ اس راستے سے غزہ میں اتاری ہیں اور وہاں پہ انہیں بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس وقت غزہ کے تقریباً 8500 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اسی طرح ہزاروں زخمی اور ہزاروں جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ان 8000 میں سے 3500 یا 4000 کے قریب جو ہے نا وہ ننھے منھے بچے ہیں کہ جن کا جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر ویسٹ بینک میں بھی فلسطینی جو ہیں وہ شہید بھی ہو رہے ہیں اور اپنے جو ہے وہ جذبات کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ تو تھی کرنٹ افیئر، یعنی موجودہ صورتحال۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کہاں چھوڑی تھی، انشاءاللہ میں اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ آپ کو دے دوں گا، آئی بٹن میں لگا دوں گا یا اینڈ سکرین پہ لگا دوں گا۔ آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، پچھلی دونوں ویڈیو دیکھیں، آج تیسری ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ آپ کو شروع سے پتہ چلے گا کہ یہ یہودیوں کی تاریخ کیا ہے اور یہ اسرائیل کیسے قائم ہوا ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اسی کی جانب آنے والے ہیں۔ چلیں جی دیکھتے ہیں، فلسطین سے چل کے تمام اسرائیلی یعنی یہودی اس وقت کے بنی اسرائیلی تمام کے تمام چل کے پہنچ چکے تھے ایجپٹ میں، مصر میں۔ ٹھیک ہے، مصر میں یہاں پر آفیشلی جو ہے مقامی طور پر یہاں پہ ریولیوشن قائم ہوا، جس کے نتیجے میں پہلے جو عزیز مصر کہلاتے تھے ان کی بادشاہت ختم ہوئی اور یہاں پہ آ گئی فرعونوں کی بادشاہت۔ جب فرعونوں کی بادشاہت آئی تو کیونکہ یہ جو فرعون تھے، یہ جو حکومت اب قائم ہوئی تھی فراعین کی، یہ یہاں کے مقامی بادشاہ تھے مصر کے۔ تو انہوں نے جب اپنا سارا یہ علاقہ واپس لیا، اپنی حکومت کو قائم کیا، تو جن لوگوں کو پہلے بادشاہوں نے عزت دے رکھی تھی یعنی بنی اسرائیلی، ان سب کو انہوں نے اپنا قیدی بنا لیا۔ اب یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ فرعون کے قیدی بن چکے ہیں مصر میں، شاہی زندگی بسر کرنے کے بعد اب یہ یہاں کے قیدی بن چکے ہیں، ان کے غلام بن چکے ہیں۔ اب بار بار آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کہ فرعون کو خواب آیا کہ ایک بنی اسرائیلی ہے وہ، کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ ہم ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اسی دوران انہوں نے اہرام مصر بھی تعمیر کروائے تھے ان سے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ بڑی بڑی عمارات جو آج بھی نظر آتی ہیں وہ بھی تعمیر کروائے تھے۔ تو انہیں پتہ تھا اس بات کا کہ اب باری ہے ہماری، یعنی ان پر ہم نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا ہے۔ تو فرعون کو خواب آیا کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوگا، پھر وہ بڑا ہوگا اور پھر وہ میرے ساتھ جو ہے وہ میرے تخت کو الٹ کے رکھ دے گا، یہ ساری چیزیں۔ تو پھر اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ اب ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کے بچے قتل ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی عورتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، لڑکیوں کو چھوڑی، نسل کشی کی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اب یہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں۔ کتنا لمبا چوڑا عرصہ جو ہے وہ 40 برس سے 40 ایئرز سے زیادہ یہاں پر یہ قیدی رہے اور یہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
پیدا کیا، یعنی بس بنی سے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے کس طرح حفاظت فرمائی، یہ ساری چیزیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، یہ ہر چیز کی میں تفصیل نہیں کر رہا، اگر تفصیل کروں تو بڑی لمبی بات ہو جانی ہے، موٹی موٹی میں تاریخ بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں مصر میں 40 سال تک فرعون کو دعوت دی، لیکن وہ نہیں مانا۔ اللہ نے کہا کہ اسے کہو کہ تم نے بڑی طغیانی کر لی ہے، بڑا ظلم کر لیا، اب ایسے کرو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اب اس نے نہیں بھیجا تو بالآخر اللہ نے کہا کہ ہم ہمارے بندوں کو یہاں سے لے کر نکل جائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے اب بنی اسرائیل کو 40 سال کے بعد یہاں سے لے کے نکل رہے ہیں مصر سے۔ اب چلتے چلتے یہاں پہ پہنچے ہیں دریا کے کنارے۔ جب یہاں پہنچے ہیں تو پیچھے فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے اپنے لاہو لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ آگے ان کے سامنے یہ دریا ہے، ٹھیک ہے، جس کا آج نام ہے گلف آف سیوز، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پہنچے ہیں، یہاں پہ پہنچے تو بنی اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے کہا کہ اوہو ہمیں تو مروا دیا آپ نے، کہ پیچھے سے فرعون کا لاہو لشکر ہے اور آگے یہ سمندری پانی ہے، سفر ہے، ہم کیا کریں گے، ہم تو پھنس چکے ہیں یہاں پہ آ کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ آپ ایسا کریں، اپنے عصا کو، ٹھیک ہے، پانی کے اندر ماریں تو ہم انشاءاللہ یہاں سے جو ہے نا وہ آپ کے لیے راستہ نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے نا وہ مارا، اللہ کی رحمت سے 12 رستے بن گئے۔ جب 12 رستے بنے تو خوشی خوشی سے بنی اسرائیلی یہاں سے پار ہونے لگے، گزرنے لگے۔ پیچھے سے فرعون کا لشکر جو بڑے غصے میں آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ سمندر میں یہ پانی جو ہے وہ رستے بنے ہوئے ہیں، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے اپنا سارا جو ہے وہ جتنا لاؤ لشکر کا اس کو اندر ڈال دیا، یعنی اس نے انہی راستوں سے سفر کرنا اس نے بھی شروع کر دیا، پار کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ اللہ پاک کی قدرت تھی کہ جب وہ سارے کے سارے یہاں اندر پہنچے نا پانی کے، ادھر سے بھی سارا لشکر اندر چلا گیا، ادھر سے بھی سارا لشکر اندر چلا گیا، تو پھر اللہ پاک نے راستوں کو جو ہے وہ آپس میں ملا دیا، وہ مل گئے، اور یہ سارا جو فرعون کا سارا لشکر جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ اب ادھر یہ پار گزر چکے ہیں، یہ ہے جی صحرائے سینا، یہاں پہ آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی ہسٹری بھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہاں پہ ادھر بنی اسرائیلی سارے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ سارے جو ہے نا ہمارے دشمن جو ہیں، فرعون جس نے ہم پر ظلم کیا، بچے قتل کیے، یہ سارے ہماری آنکھوں کے سامنے غرق ہو چکے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جب ہم نے آپ کو پانی پار کروایا، بحری سفر، ٹھیک ہے، سمندر کا، اور پھر دریا سمندر آپ کو پار کروایا، اور آپ تمہارے دشمن فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور تم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں، آپ کو یاد رہے کہ یہ اب دوبارہ پہلے فلسطین میں کیسے آئے ہیں اور اب مصر سے دوبارہ فلسطین کیسے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں اب یہ صحرائے سینا میں پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ سارا صحرائے سینا ہے، ٹھیک ہے۔ سویز آج کے دور میں نام ہے اس کا، صحرائے سینا، ڈیزرٹ، یہاں پہ یہ سارا ریگستان یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ سامنے یہاں پہ ہی ہے، سامنے اب فلسطین جو نظر آ رہا ہے، یہ بستی نظر آ رہی ہے۔ اللہ